جانے والی۔ صبر کی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو طبیعت کے خلاف اور اپنے مفادات کے خلاف جو معاملہ انسان کو پیش آ رہا ہے اس کو برداشت کر جانا اور اس کو ہضم کر جانا، اللہ کے ہاں اس کا اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کا نام صبر۔ دو ہی چیزیں پیش آتی ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، چاہت کے خلاف ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اپنی طبیعت کے خلاف یا اپنے مفادات کے خلاف جو معاملہ پیش آ رہا ہے اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے۔ اور یہ صبح سے شام تک جگہ جگہ انسان کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جو چیز انسان کھانا چاہتا ہے گھر میں وہ چیز نہیں ملی، طبیعت کے خلاف ایک معاملہ پیش آ گیا۔ گھر میں آ کر کا سالن بناؤ، بن گیا لیکن وہ ایسا بنا جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں، جیسا سالن یہ چاہتے تھے ویسا نہیں بن سکا۔ اب یہ گھر والوں سے لڑنا شروع کر دے گا تو یہ بے صبری ہے۔ اور اگر جیسا کیسا بن گیا اس کو خوشی کے ساتھ کھا لے اور خاموش ہو جائے، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ جس وقت یہ کھانا کھانا چاہتا ہے گھر میں اس وقت سے کچھ تاخیر ہو گئی، طبیعت کے خلاف معاملہ پیش آ گیا تو گھر میں اس نے طوفان کھڑا کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی، یہ بے صبری ہے۔ اور اگر اس تاخیر پر برداشت کر لے تو یہ صبر ہے۔ تو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے صبح سے شام تک انسان کو کتنے معاملات ایسے پیش آتے ہیں جو اپنی طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تو ان طبیعت کے خلاف معاملات کو برداشت کر جانا اس کا نام صبر ہے۔ ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے سفر کرتا ہے کسی بس ٹرین میں، تو اس بس میں اس کو منشا کے مطابق سیٹ نہیں ملتی، اس کو منشا کے مطابق آرام نہیں ملتا، تو یہ اس کو برداشت کر جائے، یہ صبر ہے۔ سیٹ مل گئی، ساتھ والا ساتھی ویسے نہیں بیٹھ رہا جیسے یہ چاہتا ہے کہ جیسا ساتھی ہونا چاہیے اور جس طرح سے بیٹھے، تو اس کو اپنے ساتھ والے ساتھی کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہے ساتھ والا، یہ اس کو برداشت کر دے، یہ صبر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا لیکن وہاں اس کو صبر کی ضرورت پیش آ گئی، بیت الخلا گیا، رش ہے، تھوڑی دیر باہر کھڑا ہونا پڑ گیا، اور یہ تقاضا اور یہ سوچ لے کر گیا تھا کہ مجھے فوراً جگہ مل جائے گی، فوراً نہیں ملی، یہ جو انتظار کرنا پڑا یہ صبر۔ بیت الخلا گیا اور جیسی صفائی یہ اس کی طبیعت چاہتی ہے، آگے سے بیت الخلا اس انداز سے صاف نہیں ہے، اس کی طبیعت پر گرانی ہو رہی ہے، تو اس کو برداشت کر دے، یہ صبر ہے۔ یعنی صبح سے لے کر شام تک قدم قدم پر اس کو صبر سے واسطہ پڑ رہا۔ یہ صبر صرف فوتگی پر نہیں ہوتا کہ کوئی مرے گا میں اس پر نہیں روؤں گا تو کہیں گے لوگ اس نے صبر کیا، یہ صرف فوتگی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کوئی انسان بھی ہے، کہیں بھی ہے، دو ہی طرح کے اس کے ساتھ معاملے پیش آ رہے ہیں۔ کچھ معاملے ایسے ہیں جو اس کی طبیعت کے خلاف ہیں، کچھ معاملے ایسے ہیں جو اس کے مفادات کے خلاف ہیں۔ جہاں اس کا مفاد تھا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے اور وہ اس کو نہیں مل رہی، تو اس کے مفاد پر زد پڑ رہی ہے اور وہ پھر بھی اس پر خاموش ہو جائے، برداشت کر جائے، یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اس صبر کو آسان بنانے والی چیز کیا ہے، کیسے صبر آسان ہوتا ہے اور کیسے انسان صبر کرتا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو انسان اگر ذہن میں رکھے تو وہ اس صبر کو آسان بنا دیتی ہیں۔ دو چیزیں، ایک عقیدہ تقدیر
اور ایک ایمان بالآخرت۔ اس کو یہاں پر ایمان کی نشانی بتایا گیا۔ اس کا معنی ہے کہ صبر اور ایمان کا آپس میں جوڑ ہے، صبر اور ایمان کا جوڑ ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی یہ ہے کہ یہ یقین کہ ایک دن قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے اور اس میں جزا اور سزا ہونا ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے انعامات ملنے ہیں۔ تو دو چیزیں اگر انسان کے سامنے رہیں تو پھر ہر تکلیف اور ہر تنگی پر انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ بعض دفعہ صرف آسان نہیں ہوتا، الٹا لذیذ ہو جاتا ہے۔ اس دکھ پر اور اس تکلیف پر بھی انسان کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، جو طبیعت کے خلاف یا مفادات کے خلاف اس کو پیش آ رہی ہوتی ہے، اس پر اس کو خوشی ہوتی ہے، لذت آتی ہے جب یہ دو اس کے عقیدے اس کے سامنے، ایک تو تقدیر کا عقیدہ اپنے ساتھ مستحضر رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ پیش آ رہا ہے اللہ پاک نے میری تقدیر میں لکھا ہی ایسے تھا، یہ طے ہی ایسے تھا، اور اللہ پاک کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ پاک اس حکمتوں میں کیا کیا پوشیدہ رکھا ہے میں نہیں جانتا، انسان کمزور ہے، تو اللہ پاک نے میری تقدیر میں یہ لکھ دیا تھا، اور اللہ میرے بارے میں ظالم نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ معاذ اللہ ظلم کا معاملہ نہیں کرتے، جو بھی معاملہ کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ ایک لطیفہ کسی عالم نے سنایا کہ ہے تو لطیفے کی بات لیکن اس میں ہے سبق، کہ ایک بادشاہ کا وزیر اور اس وزیر کا تقیہ کلام تھا، عادت تھی جیسے کوئی جملہ کسی کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے اور وہ ہر بات میں اس جملے کو ہی دہراتا ہے، تو اس کی وزیر صاحب کی زبان پر ایک بات لفظ چڑھا ہوا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو کوئی چیز وزیر صاحب بادشاہ کو پکڑانے لگے تو وزنی تھی اور آگے کی، تو بادشاہ نے ابھی ہاتھ پورا ڈالا نہیں تھا، پورا ہاتھ ڈالا نہیں تھا، وزیر صاحب نے سمجھا کہ پکڑ لی، اس نے چھوڑ دی، اس کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گئی، اس کے ہاتھ سے بھی چھوٹ گئی، اور بادشاہ کے پاؤں پر لگی، اس کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ اب وزیر کے زبان پر ایک جملہ پہلے سے چڑھا ہوا ہے کہ جو اللہ فضل کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، تو اس کی زبان سے وہی جملہ نکلا کہ اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بادشاہ کو تکلیف تھی تو اس نے کہا مجھے زخمی کر دیا اور تو کہتا ہے کہ اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال، اس کو جیل میں ڈلوا دیا، تو اور وزیر مقرر کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو شوق ہوا شکار کھیلنے کا، اور وہ شکار کھیلتے کھیلتے اپنی سلطنت سے آگے چلا گیا دوسری حدود میں، اور وہاں جا کر گرفتار ہو گیا، اپنے نئے وزیر سمیت گرفتار ہو گیا، اور وہ اس کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے، اس کے فوجی، اگلی سلطنت کے فوجی، اور وہاں ان کو ضرورت تھی کسی آدمی کو کسی وجہ سے پھانسی دینے کی، تو انہوں نے کہا اچھا ہوا، چلو ہمیں ضرورت تھی ایک آدمی کو پھانسی دینے کی، تو کوئی ان کی رسم تھی، جس رسم کی وجہ سے ایک آدمی کو پھانسی پر چڑھاتے تھے، تو چلو یہ آدمی آگے اس کو پھانسی دے، اس کو پھانسی دے، تو اب بادشاہ کو صاحب سلامت پھانسی کے لیے اس کی تیاری ہو رہی ہے، کسی کی نظر پڑی اس کے پاؤں پر کہ اس کا پاؤں زخمی ہے، تو ان کی رسم یہ تھی کہ پھانسی ایسے آدمی کو دیتے تھے جو بے عیب ہو، اس کے اندر تو عیب نکل آیا، تو کہا اس کے اندر تو عیب ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے اندر عیب نکل آیا۔ تو بادشاہ چھوٹ گیا، اور جب اس کو رہائی ملی تو اب اس کو وزیر کا وہ جملہ یاد آیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، کہ اگر اس دن میرا پاؤں زخمی نہ ہوا ہوتا تو آج میں پھانسی پہ چڑھ جاتا، تو اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، بڑا خوش ہو گیا۔ تو میرا وزیر تو سمجھ پا رہا ہے میں نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، واپس آیا اور اس کی رہائی کا حکم دیا اور اس کو بلایا، تو وزیر کی زبان پر وہی جملہ ہے
جب پھر وہ جیل سے نکلا تو پھر وہی کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس زخم سے تو پھانسی سے بچ گیا اور میں بھی بچ گیا کہ اگر میں تیرے ساتھ ہوتا تو ان میں مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا تھا. تو اللہ نے مجھے پھانسی سے بچا لیا جیل میں ڈلوا کے، تجھے پھانسی سے بچا لیا ہے تیرا پاؤں زخمی کرا کے. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک انسان کے ساتھ ظالم نہیں، انسان کا دشمن نہیں. بظاہر انسان پر تکلیف آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ پاک کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، خیریں ہوتی ہیں. لیکن انسان کو ایک تو وہ خیریں معلوم نہیں ہے اور دوسرا انسان فطرت میں کمزور ہے. تو اس لیے تقدیر کا یہ عقیدہ اگر مستحضر رکھے صبح سے لے کر شام تک، جو بھی خلاف طبیعت بات آ رہی ہے، خلاف مفادات بات آ رہی ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھ دیا اور اس میں کوئی فائدہ ہوگا، اللہ نے ایسے ہی لکھ دیا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، اللہ نے تقدیر میں ایسے لکھا ہوگا اس میں کوئی فائدہ ہوگا. اور دوسری چیز جو صبر کو آسان بناتی ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے، قیامت کا عقیدہ ہے. قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی کوئی حالت بھی آخرت کے اعتبار سے ثواب سے خالی نہیں. اگر اس کے اوپر اچھی حالت آ جائے، نعمت مل جائے اور یہ اس پر شکر کرے تو شکر کر کے جنت کما لیتا ہے. اور اگر اس کو خلاف طبیعت بات پیش آ جائے اور اس پر یہ صبر کر لے تو صبر کر کے جنت کما سکے. تو کبھی شکر کے ذریعے جنت لے رہا ہے، کبھی صبر کے ذریعے جنت کما رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، ایک بندے کی دو جیبیں ہیں، دائیں طرف بائیں طرف، کوئی چیز ڈالی جیب میں اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس چیز کو نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، دائیں طرف والی جیب میں ہاتھ ڈالا تو چیز نہیں ملی، تھوڑی سی پریشانی ہوئی. اس کو یاد رہی ہے کہ میں نے ادھر والی جیب میں ڈالا تھا، ادھر والی جیب میں چیز ملی نہیں ہے تو پریشان ہو گیا. پھر فوراً ہی بائیں طرف کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو چیز مل گئی. اب یہ ایک سیکنڈ کے لیے پریشان ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے کہ جب دائیں جیب میں وہ چیز نہیں ملی تو اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی. فرمایا اس پریشانی پر بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا، اتنی پریشانی پر بھی اجر ہے. تو اب انسان صبح سے لے کر شام تک اپنی پریشانیوں کو دیکھے، گھر کے اندر، دکان پر، پڑوسی میں، سواری پر، مسجد میں، جہاں بھی انسان صبح سے شام تک اپنا وقت گزارتا ہے، جگہ جگہ کو ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے جو اس کی طبیعت کے خلاف اور اس کو غصہ دلا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، لیکن یہ اس کو پی جاتا ہے، یہ اس کو برداشت کر جاتا ہے. اندر سے تکلیف تو بہت ہو رہی ہے لیکن برداشت کر جاتا ہے. یہ صبر ہے اور ہر برداشت کرنے پر اس کو اجر مل رہا، ہر برداشت کرنے پر اس کو ثواب مل رہا. تو انسان صبح سے لے کر شام تک اتنے دفعہ صبر کرتا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹی وی دیکھ لوں، یہ دل چاہ رہا ہے بازار میں جا کر عورتوں کو دیکھ لوں، لیکن نہیں دیکھتا. یہ صبر کر رہا، صبر کر رہا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور ارشاد ہے کہ گناہ کی طرف طبیعت کھینچ رہی ہو، تم اپنے اوپر جبر کر دو اور اس کو روک دو اور گناہ سے رک جاؤ. اس کے بعد جب نماز پڑھو گے تو اللہ پاک اس کا صلہ نقدی یہ دے گا کہ اس نماز میں تمہیں لذت نصیب فرمائے کہ تم گناہ سے رک گئے. خاص طور پر نظر کا گناہ، یہ نظر کا گناہ اس کی سب سے پہلی نوسط انسان کے اوپر یہ آتی ہے کہ اس سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے کہ انسان پہلے تو عبادت کرنے پر قادر ہی نہیں رہتا اور اگر اپنے اوپر جبر کر کے عبادت کر بھی لے تو اس کو اس عبادت میں لذت نہیں آتی. تھکے تھکے جسم سے عبادت کرتا ہے، بوجھ والے طبیعت سے عبادت کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس جلدی نماز ختم ہو اور میں باہر نکلوں. اس کیفیت سے وہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے. اللہ پاک اس کی عبادت کی لذت کو چھین لیتے ہیں. جس کی نظر پاک نہیں، اگر وہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو اللہ پاک اس کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں.
جی چاہتا ہے کہ نماز اور پڑھ لوں، 2 رکعتیں اور پڑھ لوں، سجدے کو ذرا اور لمبا کر لوں، اور تلاوت قرآن پاک کو قیام میں ذرا اور لمبا کر لوں، پھر وہ عبادت کرتا ہے اور پوری لذت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ صبر ہے، گناہ سے بچ رہا ہے، صبر ہے۔ جبرن جی نہیں کر رہا مسجد کو آنے کو، اور مسجد میں آ گیا اور عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، یہ صبر ہے۔ اور اپنی طبیعت کے خلاف کوئی معاملات پیش آ رہے ہیں، ان کو برداشت کر رہا ہے، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو ایک جملہ ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو طبیعت کے خلاف بات پیش آ گئی بیوی سے، اس سے لڑ پڑا، طبیعت کے خلاف بات پیش آ گئی بیٹے بیٹی سے، اس سے لڑ پڑا، طبیعت کے خلاف معاملہ ہو گیا پڑوسی کے ساتھ، اس سے لڑ پڑا، اب سب سے لڑا ہوا ہے، سب سے لڑا ہوا ہے، گھر میں تنہا ہے، نہ یہ کسی سے بولتا ہے اور نہ اس سے کوئی بولتا ہے۔ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ دوسرے لوگ سارے کے سارے اس طرح کے معاملے کرتے ہوں جو اس کی طبیعت کے موافق ہوں۔ جو نہیں لڑے ہوئے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے کہ ان کی بھی ہر چیز طبیعت کے موافق نہیں ہے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، اور صبر کر کے پھر بھی وہ سب سے محبت کر رہے ہیں، اور ہر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے اس صبر کی وجہ سے۔ اس صبر میں محبت کو باقی رکھا ہوا ہے تو زندگی پھر بھی خوشگوار ہو گئی ہے۔ اور اس نے بے صبری کی، بے صبری کر کے اس سے بھی لڑ پڑا، اس سے بھی لڑ پڑا، اس سے بھی لڑ پڑا۔ اس بے صبری کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی، اس کی زندگی بے مزہ ہو گئی ہے۔ جب سب سے یہ لڑا ہوا ہے اور اس سے ہر کوئی لڑا ہوا ہے، اب یہ نہ کسی سے محبت کرنے کا، نہ اس سے کوئی محبت کرنے کا، اس کی دنیا بھی تنگ ہو گئی، اس کی آخرت بھی تنگ ہو گئی، کیونکہ اس نے صبر نہیں کیا۔ جب صبر نہیں کیا تو آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا، آخرت کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا۔ اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی، اپنا گھر بھی اجاڑ لیا، گھر بھی برباد کر لیا، آخرت بھی برباد کر لی۔ تو برداشت، ہر معاملے کو برداشت کرنا، اس کا نام صبر۔ اللہ پاک نے جو بار 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 قرآن پاک کو کھولیں، کتنی جگہ اللہ پاک نے صابرین کا تذکرہ کیا کہ صبر کرنے والے، صبر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا کہ صبر، جو ہم جیسے یہاں حدیث پاک کے حوالے سے سن رہے ہیں کہ صبر ایمان کا پھل ہے، کہ ایمان صبر کراتا ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں ایمان بھی ہو، عقل بھی ہو۔ صبر وہ کہتے ہیں انسان کا خاصہ ہے، انسان کے اندر جتنی انسانیت کامل ہوگی، عقل کامل ہوگی، یہ عقل اس کو صبر کرواتی ہے۔ کیا مطلب؟ عقل کا معنی عربی میں اقال رسی کو کہتے ہیں، کہ عقل انسان کی ہے ہی اسی مقصد کے لیے کہ جب انسان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے جو اس کی طبیعت کو پسند نہیں ہے، اس کے مفادات کے خلاف ہے، اب طبیعت چاہتی ہے کہ میں اس کو گالی دے دوں، میں اسے لڑ پڑوں، میں اس کو غصہ کروں، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرے کہ میرے لیے نفع خاموش رہ کر برداشت کر جانے میں فائدہ ہے یا لڑ پڑنے میں فائدہ ہے۔ یہ عقل سے فیصلہ کرے کہ میرا فائدہ کس میں، مستقبل کا۔ وقتی جذبات تو میرے یہ اٹھ رہے ہیں کہ اس کے طرف سے معاملہ ایسا پیش آیا جو میری طبیعت کو گوارا نہیں ہو رہا، وقتی طور پر تو میرے جذبات لڑائی کے اٹھ رہے ہیں، لیکن مستقبل کا فائدہ لڑائی میں زیادہ ہے یا برداشت کر جانے میں زیادہ ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا چیز کرواتی ہے انسان سے؟ اس کی عقل کرواتی۔ یہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، جانور کو نہیں دی۔ اس لیے جانور کو جب طبیعت کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ صبر نہیں کرتا، جانور کے اندر صبر والی صفت نہیں ہے۔ جانور چلتا ہے اپنی طبیعت اور اپنے مفادات کے تقاضوں پر، اس کی طبیعت میں جو آئے گا وہ کرے گا، وہ اپنی طبیعت اور اپنی پسند اور اپنی چاہت کو دیکھے گا اور اس کو اپنے مفادات کو دیکھے گا۔ لیکن انسان بہت ساری چیزیں طبیعت کے خلاف برداشت کر جاتا ہے، اپنے مفادات کے خلاف برداشت کر جاتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ وقتی طور پر تو مجھے نقصان نظر آ رہا ہے لیکن مستقبل میں میرے لیے اس میں بہت ساری خیریں ہیں، اس لیے میں اس کو برداشت کر لوں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کر لینے میں بھلائی۔
اب صلح کس کی ہوتی ہے؟ جن کے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی ہے، یہ صلح ہے۔ اب لڑائی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اس سے کوئی بات ایسی ہو گئی جو طبیعت کے خلاف ہے، اس سے کوئی بات ایسی ہو گئی جو اپنے مفادات کے خلاف ہے، تو اندر انسان کا جو غصہ ہے وہ بڑے اٹھا، وہ ابھر آیا، تو وقتی طور پر اندر انسان کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں اور وہ صلح نہیں کرنے دیتے، وہ اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صلح کر لینے میں خیر۔ کیا مطلب؟ مفادات پر زد تو آئے گی، غصہ تو پینا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑے گی، لیکن آگے چل کر اس میں جو فوائد ظاہر ہونے ہیں وہ لڑائی میں وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ صلح میں مستقبل کے اعتبار سے اگلے آنے والے وقت میں اس صلح کی وجہ سے جو فائدے ظاہر ہونے والے ہیں وہ اس لڑائی کی صورت میں وہ فائدے نہیں ہوں گے۔ یہ معنی ہے صلح و خیر کہ مستقبل کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے صلح میں خیر ہی خیر ہے، صلح کر لینے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صبر انسان کو تین چیزیں ہو گئیں، عقیدہ تقدیر مستحضر ہو، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، آخرت پر ایمان اور یقین کامل ہو، صبر آسان ہو جاتا ہے، عقل انسان کی کامل ہو، صبر آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ہیں، ایمان میں بھی، اخلاق میں بھی اور عقیدہ تقدیر میں بھی عقل کل ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر ہی صبر نظر آتی، صبر ہی صبر نظر آتی۔ حالانکہ جتنے معاملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلاف طبیعت پیش آئے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ اتنے پیش نہیں آ رہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کتنی نرمی نظر آ رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے بھی لڑ رہے ہیں، اس سے بھی لڑ رہے ہیں، اس سے بھی لڑ رہے ہیں، بلکہ وہاں معاملہ یہ ہے کہ دوسرے جان کے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں لڑائی کی اور معاملہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو سنبھال رہے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کا لشکر لے کر عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور کافروں نے روک لیا حدیبیہ میں، مکے کے بالکل پڑوس میں بیٹھے ہیں، بلکہ حدیبیہ کا کچھ حصہ تو حرم کی حدود میں آ جاتا ہے، اتنا قریب بیٹھے ہیں کہ حرم کی حدود شروع ہونے والی ہیں، لیکن کئی دن کے مذاکرات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مذاکرات ہوتے ہوتے صلح نامہ لکھا گیا، صلح ہو گئی، اور اس صلح میں بظاہر ساری ان کی شرطیں مان کر صلح ہوئی۔ حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اندر سے مکے والے ڈرے ہوئے ہیں اور کہ 1400 کا لشکر ہے صحابہ کرام، اور اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اندر ابھی کچھ لوگ مسلمان ہیں، خفیہ مسلمان ہیں، اور اگر میں اجازت دے دوں کہ چڑھائی کر لو مکے پر تو تم سب کو تہس نہس کر دو گے اور سارے قتل ہو جائیں گے، جو اندر سے خفیہ مسلمان ہیں ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی۔ اگر وہ خفیہ مسلمان نہ ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اجازت دے دیتا صحابہ کرام کو کہ حملہ کر دو، یعنی اس وقت تم اس حیثیت میں ہو کہ اگر حملہ کر دو تو جیت تمہاری ہے، تم کمزوری میں اس وقت نہیں ہو، تم قوت میں ہو، اور انہوں نے اپنی مدد کے لیے طائف والوں کو بلایا ہوا کہ اگر خدا نخواستہ ہم پر حملہ ہوتا ہے تو ہماری امداد کے لیے آ جاؤ۔ یہ صورتحال تھی، اندر سے وہ ڈرے ہوئے ہیں، لیکن جب صلح ہو رہی ہے تو صلح ساری ان کی شرطوں پر ہو گئی، حتیٰ کہ لکھا گیا کہ ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منور آ جائے گا تم اس کو واپس کرو گے، اور اگر تمہارا کوئی مسلمان اپنے دین سے پھر کر مدینے سے مکے آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کیسی ظالمانہ شرط! اس قسم کی ساری ان کی شرطیں جب یہ صلح ہو رہی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ساری ان کی شرطیں مان کر صلح ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا لڑائی سے کہ ہم شہید ہو جائیں گے، تو شہادت تو مومن کے لیے جنت ہے، تو یہ ہم صلح ایسی کیوں برداشت کریں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں صلح ہو رہی ہے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب صلح نامہ ہو گیا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا
میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. ابو بکر ہمارا مذہب سچ نہیں ہے, حق نہیں ہے. کیوں نہیں؟ حق ہے. اگر ہم لڑائی ہو جائے اور اس لڑائی میں ہم سارے شہید ہو جائیں تو جنتی نہیں ہے کہ جنتی ہیں, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی شرطیں مان کر صلح کرنے کی, نیچے لگنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ابو بکر نے ایک ہی جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں, اور نبی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے, اس میں کوئی خیر ہو. لیکن اس جواب سے مجھے تشفی نہ ہوئی, میرا دل مطمئن نہیں ہوا, اور میں جرأت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا. وہاں بھی پھر میں نے جا کر یہی سوال کیا, رسول اللہ کیا ہم حق مذہب پر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں حق مذہب پر؟ اگر لڑائی کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں تو شہید ہو کر ہم جنتی نہیں بنیں گے؟ کیوں نہیں ہم جنتی ہیں؟ پھر کیا ضرورت ہے ہمیں نیچے لگنے؟ ساری ان کی شرطیں مان کر ہم صلح کر رہے ہیں. تو اتفاق کی بات فرماتے ہیں, دیکھیں بالکل وہی جواب کے الفاظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا. بالکل وہی جواب آپ نے بھی دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, سچا نبی ہوں, میں جو کر رہا ہوں خیر کر رہا ہوں. لیکن میری تشفی پھر نہیں ہوئی, لیکن چپ کر دیا. اس کے علاوہ کر کیا سکتا؟ صلح ہو گئی, ہم واپسی کا سفر شروع کر رہے ہیں. لیکن اب میں ایک تو اس پستی والی صلح پر غصے میں بھی ہوں, اور ساتھ ساتھ ڈر بھی رہا ہوں کہ میں نے بڑی جسارت کی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ٹوکا ہے, تو کہیں اس جسارت اور بے ادبی پر میرے خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ آ جائے, یہ ڈر بھی رہا ہوں. تو سفر کے دوران ایک دن میرے نام کی پکار پڑ رہی ہے, عمر کدھر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرما رہے ہیں عمر کدھر ہے؟ تو میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ کوئی پکڑ آئے گی. تو جب یہ نام کی پکار سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی تو اللہ کی طرف سے تو وہی آ گئی ہے اور میری خیر نہیں ہے. میں کانپتے کانپتے حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اندر خوشی سے مسکرا رہا ہے, اور فرمایا کہ آج سفر میں ہی اللہ نے ایک سورت اتاری ہے, میں نے چاہا کہ میں تجھے بشارت دے دوں. کیا سورت اتاری؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی آپ واضح فتح لے کر جا رہے ہیں, واضح فتح لے کر جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے, یا رسول اللہ ساری شرطیں ان کی مان کے جا رہے ہیں, لیکن اللہ فرما رہے ہیں فتح لے کے جا رہے ہیں. ہاں عمر ہم فتح لے کے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ یہ ہے اللہ کا وہ فرمان الصلح خیر, کہ صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے. کہ دیکھنے میں تو یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم نیچے لگتے جا رہے ہیں, ان کی مانتے جا رہے ہیں, لیکن عمر اس کا انجام یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ ہم فتح یاب ہوں. ہم بظاہر شکست لے کے جا رہے ہیں, لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صلح میں خیر ہے. اس شکست کا انجام شکست نہیں ہے, اس شکست کا انجام فتح ہے. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ صبر تھا. طبیعت کے خلاف باتیں برداشت کر لیں, مفادات کے خلاف برداشت کر لیں, اور صلح کر لیں, برداشت کر دیں. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان کی ترازو نشانی کیا ہے؟ کہ یہ دیکھو کہ صبح سے شام تک میری طبیعت کے خلاف, میرے مفادات کے خلاف, کبھی گھر والوں سے, کبھی دوستوں سے, کبھی پڑوسیوں سے, کلاس والوں سے, ساتھیوں سے, جگہ جگہ میرے ساتھ یہ معاملے پیش آتے ہیں. تو میں ہر ایک سے سارا دن لڑتا رہتا ہوں یا اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہوں اور برداشت کرتا جاتا ہوں, کرتا رہتا ہوں اندر سے. اگر دوسروں سے لڑتا رہتا ہوں تو اس کا معنی ہے کہ میرا ایمان بہت کمزور ہے, اور اگر آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا جاتا ہوں, پیتا جاتا ہوں, اپنے سے لڑتا ہوں, دوسروں سے ہنستا رہتا ہوں, تو سمجھو کہ الحمدللہ میں کامل ایمان ہوں. اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سمجھو.